ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، مکرم علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، میں نے آج کی گفتگو کے لیے سورہ صافات کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اور میں بلا تمہید ان آیات کریمہ کے حوالے سے آج کے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور التجا کرتے، باری تعالی مجھے ایک نیک، صالح اور پاک باز بیٹا عطا کر۔ اللہ جل مجدہ دعائے ابراہیم کو شرف قبولیت عطا کرتے اور ان کی گود کو حضرت اسماعیل سے ہرا کر دیتے۔ حضرت اسماعیل اپنے والد گرامی کے ہمراہ چلنے پھرنے اور فرائض و احکام کی بجا آوری کے قابل ہوتے۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز و محور بن جاتے، ان کی آنکھوں کا تارا بن جاتے، آخری عمر میں ان کا سہارا بن جاتے۔ وہ کبھی بھی انہیں اپنے تن اور من سے جدا کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ابراہیم اپنے بیٹے لخت جگر اسماعیل کو میری خاطر قربان کر دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں، بیٹے مجھے خواب میں، اور پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تجھے اللہ کے حضور قربان کر دوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں، ابا جان جس ذبح کا حکم ہوا ہے کر دیجئے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب
قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ماتھے کے بل، جبین کے بل اوندا لٹا دیتے ہیں، چھری ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے لاڈلے اسماعیل کو اللہ کے حضور ذبح کرنے لگتے ہیں۔ اس ذبح کی، قربانی کی ابتدا ہوتی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اوپر سے آواز آتی ہے ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا۔ ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک اس محبوب بیٹے کی ذبح میں حضرت ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آسمان سے ایک مینڈا آتا ہے، وہ حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کر دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے ابراہیم تمہاری ذبح قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کی ذبح کو، اسماعیل کی قربانی کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ ہم نے اسماعیل کی قربانی کا فدیہ، اسماعیل کی قربانی کا بدل ایک بڑی عظیم ذبح کے ساتھ کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، قربانی بھی قبول ہو گئی اور اس ذبح سے بچ بھی گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بچانا تھا تو ذبح کا حکم کیوں ہوا؟ اور اگر حکم ہوا تھا تو بچا کیوں لیا؟ حکم اس لیے ہوا کہ پیغمبر کے لخت جگر سے، ایک پیغمبر کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے، اور بچا اس لیے لیا کہ اس پیغمبر اسماعیل کی نسل سے آخری نبوت محمد مصطفیٰ کی، اس کی بعثت ہو جائے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لانا تھا، اس لیے ان کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب اتنی بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، مکہ معظمہ کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی میں اس طرح کی کئی آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں، ان پر کئی مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والی سب آزمائشوں میں کامیابی کے ساتھ گزرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تمام آزمائشوں میں کامیابی ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا امر آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ کی طرف سے تمام آزمائشوں میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے، اس وقت حکم آیا ابراہیم ہم نے تیری ابدیت کو پرکھ لیا، ہم نے تیری شان خلیلی کو پرکھ لیا، ہم نے تیری محبت الہی کو پرکھ لیا، ہم نے تیری قربانیوں کو پرکھ لیا،
ہم نے تیرے صبر اور استقامت کے مقام کو پرکھ لیا، ہم نے تیرے توکل اور رضا کے مقامات کو پرکھ لیا۔ ارشاد ہوا ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں کامیابی سے پورا اترنے کے بعد اب ہماری خوشخبری سن لیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو نسل بنی آدم میں امامت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اے ابراہیم میں نے آپ کو امامت عطا کر دی، انسانیت کی امامت، امتوں کی امامت، اقوام کی امامت۔ میں نے آپ کو امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی کیا یہ امامت صرف مجھ کو عطا کی؟ یہ میری ذریت اور میری نسل کو بھی عطا فرمائے گا۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ارشاد ہوا ابراہیم ہم نے تجھے بھی امامت عطا کی اور امامت تیری نسل اور ذریت کو بھی عطا کی، مگر جو تیرے نقش قدم پر چلے گا امامت پائے گا، جو تیری راہ سے منحرف ہو جائے گا امامت کا حقدار نہ ہوگا۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے امامت کا وعدہ فرما لیا، اور آپ نے وہ امامت اپنی نسل، اپنی آل اور اپنی ذریت کے لیے اللہ سے طلب کر لی۔ اللہ نے آل ابراہیم کے لیے امامت کا وعدہ فرما دیا۔ پھر ارشاد ہوا کعبہ تعمیر کرو۔ باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ تعمیر کرنے لگے، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے۔ ایک پتھر عطا کیا گیا، جو جو دیواریں اونچی جاتی ہیں پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے۔ اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ میں اپنے والد کی معاونت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، عرض کرتے جا رہے تھے مولا ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ہماری مزدوری قبول فرما لینا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہماری جبینیں تیرے حضور جھکی رہیں، ہماری جبینیں اپنی بارگاہ کے سجود کے لیے قبول فرما لینا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کرنا، ہماری آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا کرنا۔ پھر اگلی آیت میں متصلاً حکم ابراہیم و اسماعیل تم نے آج میرا گھر تعمیر کیا ہے، جو مزدوری مانگنی ہے مانگ لو۔ ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ باری تعالی اگر مزدوری یہی عطا کرنی ہے تو تجھ سے مزدوری مانگتے ہیں۔ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا، تیرے گھر کی دیواریں بلند کر دی، ہم نے اپنی آل اور ذریت میں سے امت مسلمہ مانگ لی، عطا کر دی۔ باری تعالیٰ مزدوری یہ دے کہ حضرت آدم سے لے کر مجھ تک ہر پیغمبر اپنے زمانے میں اعلان کرتا چلا آیا ہے کہ سلسلہ نبوت ایک ہستی پر جا کے ختم کر دیا جائے گا، یہ سلسلہ رسالت ایک
मुकद्दस नफ्स पर जाकर खत्म कर दिया जाएगा। और वो हस्ती है जिसकी खातिर सारी बज़्म कायनात सजाई गई है। वो हस्ती है जिसकी खातिर कुर्रे अर्ज़ी पर हज़ार अंबिया को भेजा गया है। वो हस्ती है जिसकी खातिर उम्मतों को तखलीक किया गया है, जिसकी खातिर मिल्लतों को पैदा किया गया है, जिसकी खातिर तूने अपना जलवा हुस्न बेनकाब किया है, जिसकी खातिर तूने मखलूक को पर्दे अदम से वजूद बख्शा है, जिसकी खातिर सिलसिला खल्क मरहलावार आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी खातिर तेरी आसमानी हिदायत का सिलसिला इंसानियत तक चला रहा है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा इस कायनात हस्तबूत में आने वाला है। बारी ताला ने फरमाया, हाँ इब्राहिम, वो नबी आएगा। तू क्या चाहता है? रब्बे कायनात, इस तामीर काबा की मजदूरी ये है वो मोहम्मद मेरी नस्ल को अता कर दे। फरमाया, इब्राहिम तूने 3 चीजें मांग ली, नबुव्वत और रिसालत भी अपनी ज़ुर्रियत के लिए मांग ली, और खत्मे नबुव्वत भी अपनी ज़ुर्रियत में मांग ली, आखिरी नबी भी अपनी ज़ुर्रियत में मांग लिया। तूने उम्मत मुस्लिमा भी अपनी ज़ुर्रियत में मांग ली, और तूने इमामत भी अपनी ज़ुर्रियत में मांगी। हुक्म हुआ, इब्राहिम तेरी मजदूरी तुझे अता कर दी गई। ताजदार कायनात की विलादत और बेसत की दुआ मांगते वक्त हजरत इब्राहिम तामीर काबा के दौरान उस पत्थर पे खड़े थे। जब विलादत मुस्तफा की दुआ मांगी, जब रब से बेसत मुस्तफा को मांगा, जब रब से इमामत को मांगा, जब रब से नबुव्वत को मांगा, और जब रब से उम्मत मुस्लिमा को अपनी ज़ुर्रियत में मांगा, एक पत्थर पे खड़े थे। रब ने कहा, पत्थर तुम्हें खबर नहीं इब्राहिम ने क्या मांग लिया है, इस वक्त को अपने सीने में महफूज कर ले। हुक्म हुआ, पत्थर इस वक्त को अपने सीने में महफूज कर ले। पत्थर मोम हो गया, हजरत इब्राहिम के कदम पत्थर में पेवस्त हो गए। कदमों का निशान उस पत्थर के सीने पर पेवस्त हो गया। और भी कई पत्थरों पे निशान लगे होंगे कदम इब्राहिम के, कई पत्थरों पे निशान लगे होंगे, मगर हजारों साल बीत जाने के बाद वो निशान मिटते चले गए होंगे, मिटते चले गए। मगर ये पत्थर जिस पर खड़े होकर इब्राहिम ने मोहम्मद को मांगा था, और जिस पे खड़े होकर इब्राहिम ने अपनी ज़ुर्रियत में इमामत को मांगा था, उस पत्थर पे जो कदम लगे इब्राहिम के, वो हजारों साल बीत गए, मगर वो निशान मिट न सके, क्योंकि अम्रे इलाही था ये निशान मौजूद रहे। उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम के कदम पेवस्त हो गए। फिर दुआ कबूल कर ली गई। इसी सूरह बकरा में दूसरे पारे में आगे इस दुआ का जवाब आ गया। ये दुआ पहले पारे के आखिर में आई, इसका जवाब दूसरे पारे के शुरू में आ गया। दुआ का जवाब आ गया। फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। फरमाया, उसी तरह हमने वो रसूल तुम में भेज दिया जिसको इब्राहिम ने मांगा था। उस दुआ इब्राहिम को कबूल कर लिया गया और दुआ इब्राहिम पर बेसत मुस्तफा हो गई। जब बेसत मुस्तफा हो गई तो हुक्म हुआ, मेरे मुस्तफा तेरी दुआ इब्राहिम ने एक पत्थर पे खड़े होके मांगी थी, मैंने दुआ इब्राहिम का वो नाक इब्राहिम के कदमों के निशान की शक्ल में पत्थर के सीने पे सब्ज कर दिया था।
उस पत्थर को काबे में गाड़ दे, उस पत्थर को काबे में गाड़ दे। तू इस कायनात में पत्थरों को मिटाने आया है, पत्थरों को मिटाने आया है, बुतों को गिराने आया है, तौहीद का दर्द फैलाने आया है। तेरे आने से सारे पत्थर हटा दिए जाएंगे। मैंने सारे पत्थर हटा दिए, मगर वो पत्थर रख दिया खुद काबे में जिस पर तेरी दुआ का निशान शब्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सहने काबा में, सहने काबा में जितने पत्थर थे सारे उठा दिए गए, जितने पत्थर थे सारे मिटा दिए गए, और जितने पत्थरों के निशान थे सब मिटा दिए गए। मगर जब ये पत्थर आया जिस पर इब्राहिम के कदम सब थे, फरमाया ये काबा मेरी सजदागाह है, ये मेरी सिमत इबादत है, ये मेरा मरकज़े तौहीद है, ये महबर हज है, ये मंबए खल्क है। सारी कायनात सर से हद तक मेरे काबे में मेरी इबादत के लिए आएगी। जब सारे आएंगे मैं उन्हें पत्थर दिखाऊंगा। इस काबे तक आने वालों, ये सदका है इस पत्थर का जिस पर इब्राहिम के कदम हैं, क्योंकि ये दुआए मुस्तफा का नक्श है। हुक्म हुआ वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। बारी ताला इस पत्थर को कैसे महफूज करें? फरमाया इस पत्थर को काबे के सामने गाड़ दो, सारे पत्थर हटा दो, इस पत्थर को काबे के सामने गाड़ दो। और मेरा हुक्म है उस वक्त तक मेरे घर का तवाफ मुकम्मल नहीं होगा जब तवाफ करने वाले जब तक तवाफ से फारिग होकर इस पत्थर के सामने मेरे हुजूर सजदा रेज़ न हो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये सब इनाम इस निशान के सबब से। अल्लाह से इमामत मांगी थी, इमामत की दो शक्लें कर दी गईं, क्योंकि नबूवत को खत्म होना था, नबूवत को खत्म होना था, और ताजदार कायनात के सर अनवर पर ताज खत्म नबूवत सजाया जाने वाला था। इसलिए इमामत की दो जुज कर दिए, दो हिस्से कर दिए। एक इमामत नबूवत कर दी गई, एक इमामत विलायत कर दी गई, कि जब नबूवत खत्म हो जाए तो फिर वो फैज नबूवत बशक्ल इमामत मेरी नबी की उम्मत को मिलने शुरू। अब यहां मैं कुरान मजीद के उस मुकाम पर हूं, आयत नंबर 151 से लेकर आयत नंबर 157 तक याद कर लें और जाके पढ़िए बार बार कुरान, इस मुकाम को पढ़िए। यहां दुआ इब्राहिम की कबूलियत, दुआ इब्राहिम का जवाब है। बोलिए, दुआ इब्राहिम का जवाब है। दुआ तो फकत ये थी कि मौला अपना वो पैगंबर, महबूब पैगंबर आखिर ज़मा मेरी नस्ल, मेरी आल में, मेरी ज़ुर्रियत में मबूस फरमा। दुआ तो ये थी। अब जब जवाब आया, तो जवाब बड़ा अजीब है। जवाब में दो बातें, जवाब में कुरान उठा के देख लीजिए, आयत नंबर 151 से 157 को पढ़िए, मैंने हवाला बयान कर दिया। दुआ फकत पैगंबर आखिर ज़मा की बेसत के लिए थी, और जब रब का जवाब आया तो जवाब में दो चीजें। जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया दो चीजें अता करता हूं, एक आखिर ज़मा नबी की बेसत और एक उसके बाद शहादत। दुआ इब्राहिम के जवाब में दो चीजें आईं, बेसत मुस्तफा कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जवाब आ गया, और इसके बाद मुत्तसिलन आगे फरमाया दूसरी क्या,
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا۔ دوسری چیز کیا آ رہی؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں دونوں میں ربط کیا ہے؟ جواب ہے دعا ابراہیم کا، ایک تو بعثت ہے نبوت کی، آمد ختم نبوت ہے، اور دوسرا ذکر ہے شہادت کا۔ دو چیزیں دعا ابراہیم کے جواب میں آئیں۔ کیوں جواب میں آئیں؟ اس لیے کہ جس ابراہیم نے دعا کی تھی اس ابراہیم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں سے ابراہیم کو اس شرف امامت کے قابل بنایا گیا تھا۔ واقعہ یہ تھا، ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے لیے ذبح کر دے۔ ابراہیم نے چھری لے کر اسماعیل کے گلے پر چلا دی تھی، حکم آیا تھا ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی، مگر یہ ذبح نہیں ہوگا چونکہ اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا ہے، اس کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو آنا ہے۔ اب اس اسماعیل کی ذبح کو ہم نے لکھ لیا، اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا۔ یہ بھی پیغمبر کا لخت جگر ہے، اس کی ذبح ہونا تھی، یہ بعثت مصطفیٰ کی خاطر رہ گئی۔ اب جو آخری نبی آئے گا، چونکہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا، ہم اس کے لخت جگر کو چنیں گے اور اب اسماعیل کی ذبح لخت جگر مصطفیٰ کے ذریعے ذبح عظیم بنا کر لیں گے، ذبح عظیم بنا دیں گے۔ اگر شہادت حسین کو ذبح اسماعیل سے تعلق اس کا جوڑا نہ جائے، قرآنی تعلق، تو اس معروف تفسیر سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خالی اسماعیل کو تو کہا ذبح، انی اذبحہ کا، خالی حضرت اسماعیل کی قربانی کو فرمایا ذبح، اور ان کی جگہ مینڈے کی قربانی ہوئی تو مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم کہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر کے بیٹے کی قربانی ذبح کہلائے صرف، اور مینڈے کی قربانی ذبح عظیم بن جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذبح عظیم یقیناً اسی کی قربانی ہوگی جو قربانی ذبح اسماعیل سے بڑی ہوگی۔ وہ لخت جگر ابراہیم تھے، حسین لخت جگر مصطفیٰ تھا۔ اسماعیل کی قربانی ذبح ہوئی، اور جس فدیہ سے، جس ذبح عظیم کا فدیہ دیا گیا، وہ لخت جگر مصطفیٰ حسین کی قربانی تھی۔ اب جو نقطہ سمجھنے والا ہے، اب توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذبح عظیم مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا جیسے اسماعیل ابراہیم کا بیٹا علیہ السلام، مگر ارشاد ہوا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ ارشاد ہوا قرآن مجید میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے۔
اب یہ بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی محمد کا کوئی بیٹا جواں نہیں، وہ کسی جواں بیٹے کے باپ نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو کسی جواں بیٹے کا باپ ہو، کسی مرد کا باپ